جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جی میرا نام سلمیٰ ہے اور میں جی انقلابی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر ہوں، جی جی اور ہمارا جو ایجنڈا ہے پارٹی کا بیسیکلی ابھی آپ نے فیسٹیول بھی سارا اٹینڈ کیا ہے، آپ جی نے جی ڈسکشنز جو یہاں پہ ہوئی ہیں وہ سنی ہیں۔ تو ہمارا جو پارٹی بنانے کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو، جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، وہ سرمایہ داری کا نظام ہے۔ جی جی بالکل اس نظام کا خاتمہ کر کے ایک ایسا نظام جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکے، رائج کیا جا سکے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، جی جی جو محنت کش طبقے کا نمائندہ ہو۔ جی 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 اور ابھی جو ہم پوری دنیا کی سیاست پہ اگر ہم ایک نظر دورائیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جو مسائل ہیں بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو یہ کہ جو سرمایہ داری کا بحران ہے اس میں بہت تیزی سے شدت آ رہی ہے، اور اس سارا بحران ہے جس کے نتیجے میں آج ہمیں بے روزگاری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، پوری دنیا میں جو حکمران طبقہ ہے جی جی وہ جنگیں مسلط کر رہا ہے اپنے بالکل مفادات کے لیے، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ اس طرح ہمیں پوری دنیا میں جو محنت کش طبقہ ہے، جو اس نے اپنی بڑی دہائیوں کی لڑائی سے جو اپنی حاصلات حاصل کی ہیں، جو حکمران طبقہ ان حاصلات کو بہت تیزی سے ختم کر رہا ہے، جی جی پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں پچھلے کچھ آپ چند ایک سالوں کا اگر ہم ہلکا سا سرسری سے جائزہ لیں تو ہمیں سری لنکا میں بہت بڑی انقلابی تحریک نظر آتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا گیا، جو وہاں پر راجا پکشا جو کئی سالوں سے وہاں حکومت کر رہا تھا، جی وہاں جی پہ مظالم ڈالا تھا، وہ وہاں پہ حکومت چھوڑ کے جو ہے بھاگنے میں مجبور ہوا، اس کا پورا خاندان۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ پچھلے 15 سال سے جو ہے حکومت کر رہی تھی، وہ وہاں سے بھاگی وہاں پہ، اور وہ ساری انقلابی تحریکیں تھیں جو عام عوام کی طاقت تھی، اس کا جو مظاہرہ ہوا کہ جو اصل طاقت ہے وہ عام عوام ہے، وہ محنت کش طبقہ ہے۔ اچھا تو اس یہ کو آرگنائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے کہ جتنی بھی تحریکیں بن رہی ہیں ان کو منظم کیا جا سکے، جو ورکنگ کلاس کی اسٹرگل ہے اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو منظم کیا جا سکے اور ایک انقلابی پارٹی تعمیر کی جا سکے، تاکہ وہ ان تمام تحریکوں کو جوڑ کے، وہ عوامی طاقت کو یکجا کر کے، منظم کر کے ایک انقلاب برپا کر سکے۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہمارا جو ہے وہ پارٹی کا مقصد اچھا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے یہاں فیسٹیول میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جی جی تو یہ ایک سرمایہ داری کے خلاف آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں، جی بالکل۔ آپ پارلیمنٹ تک جائیں گے، آپ یہ طاقت کیسے حاصل کریں گے کہ جو سرمایہ دار ہیں ان کے اپوزٹ آپ کا جو یہ انقلاب ہے یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ ہمیں ہمارے ویور کو بتائیں آپ۔ سر ابھی جو ہے وہ میں نے ابھی جن تحریکوں کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں عام عوام نے، نوجوانوں نے پارلیمنٹس کو جلا دیا، وہاں پہ بیٹھے جو وزراء تھے وہ بھاگ گئے، مطلب انہوں نے کیونکہ ان کے لیے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ عام عوام کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو بیٹھے وزیر ہیں جو اپنی تنخواہوں میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا اضافہ کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ عام جو ہے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو ان کا جو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے اس جگہ کو جلایا جہاں پہ جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے تھے عام عوام کے خلاف۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس سسٹم میں رہ کے جو پارلیمانی نظام ہے یا جو الیکشن ہوتے ہیں ہر 5 سال کے بعد کہ ایک بندہ الیکٹ کیا جاتا ہے جو وہاں پہ حکمرانی کرے گا اور جو اقتدار پہ آئے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی آپ 75 سال سے پاکستان میں دیکھ لیں الیکشن ہو رہے ہیں، کیا الیکشنز کے ذریعے آپ کو کبھی کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، کوئی بہتری ہوتی ہوئی کسی عام انسان کی زندگی میں نظر آئی ہے؟ ہاں اگر کوئی بہتری ہوتی ہے تو اس بندے کی زندگی میں بہتر ہوتی ہے جو الیکٹ ہو کے آتا ہے، بلکہ جی اب تو بالکل عام عوام بچہ جانتا ہے کہ الیکشنز کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں وہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہم ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ دھوکہ ہے، عوام کو جو ہے وہ برگلانے کا یا عوام کو حقیقی تبدیلی کے راستے سے پیچھے ہٹانے کا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، بلکہ آپ یقین کریں اگر الیکشن سے واقعی کوئی تبدیلی آتی ہو نا تو حکمران جو ہے وہ الیکشن بھی روک دیں، یہ حال ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ عام عوام کی جو اسٹرگل ہے وہ منظم ہو، ہر جگہ پہ جو ورکرز ہیں، جو یوتھ ہے، اپنے اداروں میں ایکشن کمیٹیاں جو بنائی جائیں، جیسے ابھی کشمیر میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ایکشن بالکل کمیٹیاں بنی ہیں، اس طرح ایران عوامی میں جو ایکشن پارٹی ہاں انہوں جی نے عوامی کامیاب ایکشن، کیا ہے۔ ہاں جی بالکل، وہاں پہ انہوں نے جو 3 روپے فی یونٹ بجلی حاصل کیا ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک راہ انہوں نے دکھائی ہے کہ کس طرح سے جدوجہد کر کے اپنے حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں جو اپنے مطالبات منوائے ہیں وہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے پاکستان میں بیٹھے مظلوم عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اگر
ہم الیکشنز کو خیر وہ کوئی حل تو نہیں سمجھتے، لیکن اگر کبھی پروپیگنڈے کے لیے اپنی کمپین چلانے کے لیے جو ہے ہمیں الیکشنز کا سہارا لینا پڑے ہم لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ کے تو باقی وہاں پہ حکومت کریں گے. ہم جو نجات کا بنیادی راستہ ہے، جو واحد حل ہے، ہم انقلاب کو ہی سمجھتے ہیں کہ پورے سسٹم کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، نہ کہ چند ایک حاصلات یا ریفارمز کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. پورے انقلاب کے ذریعے سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کر کے ایک مزدور ریاست سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے قائم کی جائے، ہم یہ حل سمجھتے ہیں. یہ جو کمیونسٹ کا نظام ہے یہ 1917 میں روس میں کامیاب ہو چکا ہے. جی بالکل. لیکن یہ پاکستان میں آپ جو مذہبی لوگ ہیں وہ لفظ کمیونسٹ سوشلزم اس کا کچھ الگ ہی معنی لیتے ہیں. لوگ جو ہیں ان کو یہ تعارف کرائیں کہ یہ سوشلزم ہے یا کمیونسٹ ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے. اگر یہ پارٹی وجود میں آئے گی تو یہ مذاہب کو کیا تحفظات دے گی، کیا تحفظ دے گی؟ سر وہ آپ نے بھی یہاں پہ بھی ایک دوست جو ہے وہ پروگرام کے دوران میں بات کر کے گئے کہ جو حکومت ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کوئی انسان ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی دوسرا انسان اگر جو پوجا کرنا چاہتا ہے، یا دوسرا انسان جو ہے وہ کرسچینٹی کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو کمیونزم میں یا سوشلزم میں ہر انسان کو جو ہے وہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو جس طرح سے پریکٹس کرنا چاہے وہ کرے، بلکہ حکومت ہر مذہب کو تحفظ دے گی. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا کرسچنس ہیں وہ جو کہ اقلیت میں یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہاں پہ زبردستی جو ہے وہ مذہب کنورٹ کروایا جاتا ہے جو اقلیت یہاں پہ موجود ہیں. تو جو کمیونزم ہے وہ بیسیکلی آپ ہمارا منشور پڑھیں، جو ہمارا پروگرام ہے، بنیادی پروگرام ہمارا لیفلٹ ہے، وہ آپ لے کے پڑھیے گا. ہم تو بیسیکلی جو ہمارا ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام کو جو ہے وہ فری تعلیم ملنی چاہیے، فری ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہاں پہ روزگار ہر انسان کو ملنا چاہیے، جو یہاں پہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو مہنگائی ہے وہ ختم کی جانی چاہیے، جو بجلی ہے وہ فری ہونی چاہیے. آج جو عام عوام کا بجلی کے بلوں سے جو حال ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ برابر، مطلب کہ جی بالکل برابری کا نظام ہو. بالکل. اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ دینا مزدور حکومت کی ذمہ داری ہوگی. وہ ہر انسان کو جو ہے وہ برابر ملیں گے، مفت ملیں گے اور معیاری ملیں گی. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو کمیونزم کو لے کے جو غلط ایک پروپیگنڈا کیا لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کا وہ مذہب کی اپوزیشن نہیں ہے. وہ یہ ہمارے ویور کو یہ سمجھائیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت ہم اگر ہندوستان کی مثال لے لیں، وہاں پہ لوگ ظاہر مسلمان تو نہیں ہے، زیادہ اکثر میں تو ہندو ہیں اور وہاں پہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. ان کے مسائل اور پاکستان کے جو عام عوام کے مسائل ہیں کیا مختلف ہیں؟ وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی ویسے ہی لوٹ رہا ہے جیسے پاکستان کا حکمران طبقہ یہاں کے عام عوام کو لوٹ رہا ہے. دونوں طرف کرپشن. تو جو کمیونزم کو لے کے جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو ورگلا رہے ہیں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مذہب جو کمیونزم کی طرف آئے نہیں. اب میں آپ کو حالیہ ہی مثال ایک دوں، جی بی کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑی موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت، جو آٹے کی سبسڈی پر جو بنیادی ضروریات ہیں. جی بالکل. اور وہاں پر جو ہے ایک مولوی نے جو ہے جو کہ حکومت کی پشت پناہی میں کام کر رہا تھا، اس نے ہمارے خلاف وہاں پہ، کیونکہ ہماری پارٹی جو وہ جی بی کے اندر بھی کام کر رہی ہے، وہاں پہ ہمارے کامریڈ ہیں، کامریڈ احسان علی جو کہ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور ہماری پارٹی کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے حال ہی میں جو صوبتیں کاٹی ہیں، جیل کاٹ کے آئے ہیں عوامی تحریک کو چلانے کے نتیجے میں. 3 مہینے وہ جیل میں رہے، وہاں پہ اور بھی لوگوں کو جیل میں رکھا گیا اور ان پہ سخت پریشر کیا گیا، تشدد کیا گیا ان پہ کہ وہ اس تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں اور عام عوام کے حقوق کی بات نہ کریں. لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ جیل کاٹنے کے بعد تمام جو جبر ہے اس کو برداشت کرنے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک مولوی تھا جس نے فتویٰ دیا کہ کمیونزم جو ہے یا جو کمیونسٹ ہے، سوشلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں. تو وہاں پر عام عوام نے جو ہے وہ اس کو روکا کہ بھائی آپ تو بکواس کر رہے ہیں، وہ تو ہماری روٹی پانی اور تعلیم اور صحت کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی ہم سے نہیں کہا کہ آپ نماز نہ پڑھو یا آپ ایسے نہ کرو یا ایسے نہ کرو. وہ آپ کا، وہ دیکھیں میں نماز پڑھوں یا آپ سجدہ کریں، اس سے نہ آپ کو فرق پڑ رہا ہے نہ سے مجھے فرق پڑ رہا ہے.
ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ بھائی جو انسان کو ایک ایسی زندگی دی جائے جو انسانوں کی طرح وہ زندگی جو ہے وہ گزار سکے. کہ ایک مزدور ہے، اس کے بچے کو، اس کو تعلیم، اس کی جو اس کی علاج کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آج حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ ہسپتال جو ہے وہ بیچ رہی ہے پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر. وہ ہسپتال جیسے عام انسان، عام شہری اپنا علاج کراتا ہے، ایک مزدور اپنا علاج کرانا چاہتا ہے. سرکاری اسکول بھیجے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک مزدور جو اپنے بچے کی تعلیم جو ہے وہ دلواتا ہے، وہ نجکاری ہو جاتی ہے تو وہاں پہ تعلیم تو آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی ہو جائے گی. اور یہاں پہ عام عوام ہے جو وقت 2 وقت کی روٹی حاصل نہیں کر پا رہی، وہ نجی ادارے میں کیسے اپنے بچے کو جو ہے تعلیم دلا سکتا ہے، نجی ہاسپٹل میں کیسے علاج کرا سکتا ہے. تو بیسیکلی عام عوام کو تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ جو پہلے اتنے بدحال ہیں وہ علاج نہیں کرا سکتے. ابھی سیلاب کے بعد جو ساری صورتحال بنی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی منافع خوری ہے جس کی وجہ سے سیلاب سارے آئے ہیں. اور اس کا سیلابوں کا نشانہ کون سا سرمایہ دار ہے جس کا گھر ڈوبا ہو سیلابوں کے اندر، جس کے کھیت ڈوبے ہو کسی جاگیردار کے سیلابوں کے اندر، کسی کی ماں مر گئی ہو سیلاب کے اندر آ کے. جو عام انسان جو اپنے عزیز و اقارب سے دور ہوئے ہیں، جن کی موت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی سرمایہ دار طبقے سے نہیں ہے. عام انسان جو ہے متاثر ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے. تو یہ جو نظام ہے یا اس نظام میں جو حکمران طبقہ ہے، اس کی تمام جو پالیسیاں ہوتی ہیں سرمایہ دار نظام کے اندر، وہ سرمایہ دار طبقے کی حفاظت کے لیے، اس کی منافع خوری کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا میں نہ صرف محنت کش طبقہ، نوجوان، کسان، خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور وہ اس نظام کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے. اب اتنی جو تحریکیں بنی ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتی کہ لوگ اس نظام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اتنی بڑی تحریکیں کہ لوگوں نے اقتدار پہ قبضے کا سوال جو ہے وہ آگے لا کے کھڑا کر دیا. وہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس نظام کے اندر سیٹسفائڈ نہیں ہیں. حال ہی میں امریکہ میں، برطانیہ میں جو ہے وہ سرویز ہوئے ہیں، ہم کمیونسٹ ہیں اور لیکن وہ سرویز ہم نے نہیں کرائے. وہ سرویز کیا ہوئے ہیں کہ کتنے % جو یوتھ ہے وہ کمیونزم کی حمایت کرتی ہے. اور امریکہ جہاں پہ سرمایہ دار نظام کا جنم ہوا، اس سرزمین پہ جو 14 سے 30 سال کے بیچ جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، انہوں نے 20 سے 25% انہوں نے کمیونزم یا سوشلزم نظام کی حمایت کی ہے کہ ہم یہ سسٹم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم صحیح سسٹم ہے، موجودہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. برطانیہ میں یہ سروس ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی یہی سروس کے نتائج ہیں کہ وہاں پہ یوتھ کی بڑی لیئر ایسی موجود ہے جو کہ کمیونزم کی حمایت کرتے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ ہمارے جو کہ آپ نے سنا کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ انقلابی پارٹی کی تعمیر کر رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ بھی کامریڈس ہیں جو کام کر رہے ہیں. وہاں پہ جب انہوں نے کمپین کا آغاز کیا آر یو کمیونسٹ، تو انہوں نے آر یو کمیونسٹ کمپین کا جب آغاز کیا تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے ان سے رابطہ کیا کہ ہاں ہم کمیونسٹ ہیں اور ہم آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. اچھا سلمیٰ، یہ ہے کہ یہ اب آپ کے یہ ایک تو آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں ہم ایکٹیو ہیں اور ہماری جو پارٹی ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن لاہور کے علاوہ آپ کے کن کن شہروں میں فیسٹیول ہوتے ہیں؟ اگر لوگ جڑنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے، آپ کی کیا کوئی ویب سائٹ ہے، آپ بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمیں. جی بالکل، ہماری ویب سائٹس ہیں. ہماری انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے marxist.com کے نام سے. ہمارا جو پاکستان کی ویب سائٹ ہے marxist.pk کے نام سے ویب سائٹ ہے، جہاں پہ ہم پاکستان کی ساری جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، جو تحریکیں ہیں اس حوالے سے آرٹیکلس لکھتے ہیں. مزدوروں کے جو مسائل ہیں، جو ان کی اسٹرگل ہے، اس حوالے سے ہم رپورٹس لکھتے ہیں. ہمارا پارٹی کا اخبار ہے ماہانہ اخبار، میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بھی. ہمارے بک اسٹال پہ جو ہماری پوری پارٹی کا لٹریچر ہے، ہم نے کتابیں بے تحاشا پورے پاکستان میں جو لیفٹ ہے، جو سو کالڈ لیفٹ ہے، اس نے اتنی کتابیں نہیں چھاپی جتنی ہم نے انقلابی کمیونسٹ پارٹی نے کتابیں چھاپی ہیں اپنی اسٹرگل کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے. ہمارا ہر مہینے جو اخبار نکلتا ہے اور اس اخبار میں پورے پاکستان کے مزدوروں کی خبریں لگتی ہیں، جو کہ ابھی دیکھیں نا جتنا بھی جو میڈیا ہے پاکستان کا وہ سرمایہ دار نظام کا میڈیا ہے، وہ انہی کے پیسوں پہ پلنے والا میڈیا ہے. اس کے اخبار میں آپ کو وہ خبریں نہیں ملیں گی جو ہمارے اخبار میں ملتی ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اگر کراچی میں جو مزدور اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ یہاں کے لاہور کے مزدور کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کے مزدور کیا اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ اخبار ہے کہ جو کراچی کے مزدوروں کی خبر بھی لگا رہے ہیں اور لاہور کے مزدوروں کی خبر بھی لگا رہے ہیں، تاکہ جب وہ اخبار کراچی میں پہنچے تو اس کو پتہ چلے بھائی لاہور کے مزدور کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. اور جب لاہور کا مزدور اس اخبار کو پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ کراچی کا مزدور کس طرح سے لڑ رہا ہے. تو اخبار جو ہے وہ مزدوروں کو جوڑنے کا کام بھی کرتا ہے.
تو وہ اخبار جو ہم ہر مہینے پارٹی کا، ہمارے لاہور میں سینٹرل آفس بھی ہے پارٹی کا، ہمارا پورے پاکستان میں جو ہے ہم کم و بیش 14 سے 15 شہروں میں سب کام کر رہے ہیں. ہمارا اخبار آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ہم نے پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کس کس شہر میں ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں. ہمارے دفاتر ہیں جن شہروں میں ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. تو ہم اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ نوجوانوں کو، ورکرز کو جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. پارٹی میں بھی آ رہے ہیں نوجوان کافی عرصے میں پچھلے میں، جنہوں نے آن لائن بھی ہم سے رابطہ کیا ہے. پارٹی فیس بک پہ ہمارے پیجز ہیں، سینٹرل پیج انقلابی کمیونسٹ پارٹی کے نام سے، ہر شہر کا الگ ایک پیج ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح سے ہم باقی پلیٹ فارمز پہ بھی کام کر رہے ہیں. ایک جو آپ کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، ورکروں کے لیے ایک ہی نصابی نظام، جی لیکن آپ اگر ماضی میں جائیں تو بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا اور اس نعرے کے ساتھ وہ کامیاب بھی ہوئے اور پاکستان کی اعلیٰ عہدے تک پہنچے، پرائم منسٹر رہے. لیکن بعد میں اس کا یہ سسٹم کامیاب نہیں ہوا. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر آ گئے تھے؟ جی جی. آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ آپ کی تیاری ہے کہ آپ کو کنٹرول میں تو نہیں لے لیا جائے گا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو قیادت کا جہاں تک سوال ہے کہ جو بھٹو کے دور میں جو پوری تحریک تھی، مزدوروں کی تحریک تھی، پیپلز پارٹی جس دور میں بنی، تو وہاں پر جو تاریخ میں ہمیں پاکستان کے اندر بہت بڑی مزدور تحریک ملتی ہے وہ 1968 اور 1969 کی بہت بڑی تحریک، مزدور تحریک ملتی ہے پورے پاکستان میں. اور وہاں پر جو ہے وہ کیونکہ بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا اس وقت، لیکن بیسیکلی وہ سوشلسٹ نہیں تھا. بھٹو کبھی بھی سوشلسٹ نہیں تھا، اس نے کبھی بھی کہیں نہیں کہا کہ میں سوشلسٹ ہوں. لیکن وہ جو اس کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جو تھا، وہ عوام کی جو تحریک تھی اس کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہ نعرہ لگانا پڑا. لیکن بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بیانیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بیانیہ تھا، سیاسی بیانیہ تو خیر نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جس ایجنڈے پہ جو کام کر رہا تھا وہاں پہ پوری تحریک بنی ہوئی تھی. عام عوام تو سوشلزم ہی چاہتے تھے. ان کا جو پریشر تھا، کیونکہ دیکھیں لیڈر صرف لیڈر نہیں، اگر بھٹو بنا تھا تو بھٹو جو ہے وہ اس تحریک نے بنایا تھا، عام عوام نے اس کو بھٹو بنایا تھا. بھٹو کبھی بھی جو ہے وہ سوشلزم لانے کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ اس کی جو ہے وہ تقریریں سنیں، وہ عوام کا پریشر تھا جو جس کی وجہ سے اس کو سوشلزم کا نعرہ لگانا پڑا. لیکن بعد میں جو ہے اگر بھٹو اس وقت جو ہے وہ ضیاء کے ساتھ نہ ملتا، کیونکہ بھٹو جو ہے وہ دراصل ریفارمز کے اوپر آ گیا تھا کہ ریفارمز کر کے جو ہے وہ تھوڑی بہت حاصلات حاصل کر لی جائیں تو یہ سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. ایک تو اگر وہاں پہ اس وقت بھٹو غداری نہ کرتا اور وہ جو سوشلزم کا ایجنڈا تھا، جو نظریات ہیں سوشلزم کے، ان کے اوپر جو ہے وہ موجود رہ کے اپنی اسٹرگل کو آگے لے کے چلتا، تو پاکستان میں وہ تحریک کامیاب ہو سکتی تھی، بلکہ پورا انقلاب جو ہے وہ برپا کیا جا سکتا تھا. اور پاکستان میں جو آج حالات بہت مختلف ہوتے ہیں آج کی نسبت، تو وہاں پر بیسیکلی بھٹو نے جو ہے وہ نظریاتی غداری کی، جس کی بنیاد پہ وہ بہت بڑی عوامی تحریک جس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. اور بعد میں بھٹو کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ کیا نکلا. بعد میں ان کے بے نظیر جب آئی تو تب بھی لوگوں کی بہت حمایت حاصل ہوئی بے نظیر کو، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ جس طرح اس کا باپ جو بھٹو تھا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کی ساری اسٹرگل تھی، وہ سوشلزم کو لے کے آیا تھا، یہ بھی وہی کرے گی. لیکن ایون کہ آپ اس وقت کی جو جب بے نظیر آئی تھی پاکستان کے اندر، تو آپ وہ جلسوں کی آپ کو ویڈیوز وغیرہ ملیں گی، یوٹیوب پہ ہوں گی، آپ وہ دیکھیں کہ پورا پاکستان لگتا تھا کہ شاید اس کے استقبال کے لیے آ گیا. اور وہاں پہ ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا کہ بے نظیر آئے گی، انقلاب لائے گی. تو بیسیکلی عوام اس وقت تیار تھے انقلاب لانے کے لیے، سوشلزم کے لیے، اور عوام جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار تھے. لیکن بیسیکلی قیادت اس وقت بھٹو کے ہاتھ میں تھی، جس نے غداری کی اور اس پوری عوامی تحریک کو ختم کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ضیاء نے جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامائزیشن کی وہاں پاکستان کے اندر، اور بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ جو مزدور تحریک، مزدور لیڈران تھے، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، بہت خوفناک سزائیں دی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قیادت جو ہے وہ، اگر میں قیادت کی بات کروں تو آپ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا، روس کے اندر جو انقلاب ہوا 1917 میں، لینن اور ٹروٹسکی نے جو جن نظریات پر مبنی ایک پارٹی بنائی تھی، اور وہ قیادت آپ وہ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں پہلا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں انقلاب کے ذریعے طبقات کا خاتمہ کر دیا گیا. امیر اور غریب کی جو تفریق ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا، امیر اور غریب کی تفریق ختم ہو گئی، اور وہاں پر جو ہے مزدور جو ریاست ہے وہ قائم کی گئی، اور وہ کامیاب جو ہے وہ انقلاب رہا.
تو ہم بھی اسی طرز پہ جو ہے وہ جس طرز پہ لینن اور ٹروٹسکی نے پارٹی بنائی تھی، کمیونسٹ پارٹی، بولشوک پارٹی، ہم بھی اسی طرز کی پارٹی جو پاکستان میں بنا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب، سوشلسٹ انقلاب رائج کیا جا سکے اور جس کے ذریعے یہاں سے سرمایہ داری کا خاتمہ کرتے ہوئے تمام عوامی مسائل جو حل کیے جا سکے، مزدور راج قائم کیا جا اچھا سلمہ، ہمیں مختصر سا اور لاسٹ یہ جواب دے دیں سوال کا. ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہو، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں عام و خاص سبھی لوگ برابر تھے. لیکن ہمیں یہ لاسٹ کویسچن کا جواب دے دیں جو ہمارے ویورز کو، کہ آپ انشاءاللہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر آپ اسمبلیز میں اور اپنی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے اگر آپ ایک پارٹی بناتے ہیں سیم اسی طرح جیسے کشمیر میں اب عوامی ایکشن پارٹی ہے، آپ اسی طرح ایک سائڈ پر رہ کے اپنے لوگوں کے مقاصد حاصل کریں گے، یا سیاست کے اندر آ کے اپنی طاقت کو بڑھا کر یہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے اور لوگوں کے فلاح کے لیے کام کریں گے؟ یہ مختصر سا آپ جواب دے دیں. نہیں، ہماری جو پارٹی ہے بالکل سیاسی پارٹی ہے اور ایک سائڈ پہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے، کیونکہ میں بالکل جو واضح کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ نہیں کہ غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم بالکل جانبدار ہیں اور ہم جو ہے محنت کش طبقے کی جانب کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک لیفٹ کی پارٹی جو کمیونسٹ حقیقی نظریات رکھنے والی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، وہ ہم اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے کہا کہ اگر کل کو جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ طاقت کا جہاں تک سوال ہے کہ طاقت آ جائے گی ہاتھ میں تو کیا ہوگا، تو ہم نے سیشن میں بھی ساری ڈسکشن رکھی کہ جو لینن جو تھا جس نے پارٹی بنائی تھی 1917 میں، اس نے جو ہے وہ پورا پروگرام دیا تھا. اس نے اپریل تھیسس کے نام سے چھوٹی سی ایک جو ہے وہ تحریر ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ یہ نہیں ہے کہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن کے آ گیا. اگر وہ عوامی مفادات کے خلاف کام کرے گا، عوامی جو مزدور طبقے کے نظریات ہیں اس کے خلاف کام کرے گا، یا جو عوام دشمن پالیسیز یا اقدامات کرے گا، تو اس کو اسی وقت اس کی ذمہ داری سے جو ہے وہ اس کے عہدے سے، اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا. تو یہ رائٹ ہوگا سوویتس کے پاس، سوویتس قائم کی جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سارے فیصلے کرے گی یا پارلیمنٹ میں بیٹھے چند وزراء ہیں جو پوری عوام کے فیصلے کریں گے، بلکہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ طاقت جو ہے عام عوام کے ہاتھ میں ہوگی. اور اجتماعی مفادات، جو عام عوام کے اجتماعی مفادات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے جو ہے تمام فیصلے کیے جائیں گے. اور اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی اگر فرض کریں کوئی وزیر ہے اور اس نے کوئی غلط فیصلہ لیا ہے جو عام عوام کے مفادات کے خلاف ہے، تو اس کو اسی وقت اس کے عہدے سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ سوویتس جو ہے وہ نیا جو ہے وہ جو جمہوری طریقے سے جو منتخب کوئی نمائندہ ہوگا سوویت کا، اس کو لا کے جو وہ آگے بٹھایا جائے گا. تو وہ ایک جو پروسیس ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں اگر اقتدار آ گیا تو وہ دوبارہ آپ اس کو ابھی نیپال میں دیکھ لیں کہ جن کو وہاں سے وزیروں کو اتارا ہے، پارلیمان سے جو بھاگے ہیں، الیکشن کے ذریعے تو نہیں بھاگے، عوام کا فیصلہ تھا، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا نا. تو عام عوام کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا تب بھی کہ عام عوام کیا کہتے ہیں. اگر عام عوام کہے گی کہ بھائی ہاں جی ہمیں یہ بندہ چاہیے، یہ بندہ صحیح کام کر رہے تو وہ بندہ وہ کام کرے گا. اگر عام عوام کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بندہ نہیں صحیح لگ رہا ہے، ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، اس بندے کو اٹھاؤ، تو سوویت جو ہے وہ اسی وقت وہ فیصلہ کرے گی اس بندے کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ جو عوام جمہوری طریقے سے منتخب شدہ ایک کوئی نمائندہ ہوگا اس کو لا کے جو ہے وہ وہاں پہ بٹھائے گی. تھینک یو سلمہ. آپ بہت شکریہ. ہمارے لوگوں کو کوئی چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی بالکل، میں جو ہوں وہ تمام دوست جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کو انقلابی کمیونسٹ پارٹی کو جوائن کرنے کی دعوت دوں گی. ہم اس وقت جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے محنت کش طبقے کو آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ پاکستان سمیت پوری دنیا سے لا علاجی کا، بھوک کا، ننگ کا، جنگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، امیر اور غریب کی تفریق کا خاتمہ کیا جا سکے، اور چند جو حکمران ہیں، جو مٹھی بھر حکمران ہیں، جو پوری دنیا میں اپنی طاقت کے ذریعے اور جو بڑے پیمانے پر مزدور طبقہ جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، وہ چند حکمران ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اس نظام کا بحران کا سارا بوجھ ہے وہ عام عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان جو اپنا
مستقبل جو ہے وہ اس کو مسائل حل کرنے کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آگے کا راستہ ہے، جو آگے کا حل ہے، وہ یہی ہے کہ اس نظام کا خاتمہ کیا جائے. اس نظام کے خاتمے کے لیے جو ہے ہم آج پاکستان میں انقلابی کمیونسٹ پارٹی تعمیر کر رہے ہیں. آپ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے، ہمارے پیجز کے ذریعے. آپ آئیں، آپ دیکھیں، آپ پڑھیں اور اس انقلابی جدوجہد کا حصہ بنیں، تاکہ ہم پاکستان سے، پوری دنیا سے اس نظام کا، اس کی تمام غلاظتوں کا خاتمہ کر کے عام عوام کی، عام مزدور طبقے کی جو ہے وہ حکومت قائم کی جا سکے، تاکہ ہر انسان کو جو ہے بنیادی ضروریات مل سکے اور ہر انسان ایک انسان کی حیثیت سے جب وہ زندہ رہ سکے. بہت شکریہ.